بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 25 مئی بروز ہفتہ ہم بات کریں گے دو اہم ایشوز کے حوالے سے۔ آج توہین عدالت کیس میں ایک بڑا فیصلہ سامنے آیا ہے۔ صحافی طلعت حسین وغیرہ کو توہین عدالت کا نوٹس جاری کر دیا گیا ہے۔ اس کی اہم تفصیلات میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، اور پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما دہشت گردی کے مقدمے میں اسلام آباد سے ضمانت پر رہا کر دیے گئے ہیں، اس کی تفصیل بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ سب سے پہلے تو ہم بات کریں گے جو اہم پیش رفت سامنے آئی ہے وہ سابق صوبائی وزیر ڈاکٹر یاسمین راشد، چونکہ وہ 2 دن سے ہاسپٹل میں ہیں، اور ان کے بارے میں یہ خبر سامنے آئی تھی کہ گرمی کی وجہ سے اور فلٹر خراب ہونے کی وجہ سے وہ یہ دعویٰ کیا گیا تھا اور ایلیگیشن لگایا گیا تھا پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے کہ جیل میں گندا پانی ملنے کی وجہ سے وہ بیمار ہو گئی تھیں۔ پہلے بھی وہ کینسر سروائیور ہیں اور 76 سال ان کی عمر ہے، اور خاتون ہیں، بزرگ ہیں۔ ہر بیماری کو دیکھ لیں، اگر ہم دیکھیں نا کہ ہیومنٹیرین گراؤنڈز پر جو ہماری عدالتیں ضمانت دیتی ہیں تو میڈیکل ہے، اولڈ ایج ہے اور خاتون ہے، یہ تینوں گراؤنڈز پر وہ پورا اترتی ہیں، لیکن ان کی ضمانت ایک مقدمے میں ہو گئی ہے، باقی مقدمات میں وہ 27 مئی تک ملتوی کی ہوئی ہے۔ اب آج سے جو ججز ہیں انہوں نے اپنا ذمہ داریاں سنبھال لی ہیں۔ دہشت گردی عدالت نمبر 1 اور 2 دونوں میں ججز آج سے کام شروع کر دیا ہے، تو اب امید ہے کہ انشاءاللہ یہ جو معاملات رکے ہوئے تھے یہ آگے بڑھیں گے۔ لیکن آپ اندازہ لگائیں کہ یہ وہ خاتون ہے جس نے جب نواز شریف کا معاملہ سامنے آیا تھا تو آپ کو یاد ہوگا ڈاکٹر یاسمین راشد نے ایک میڈیکل بورڈ بنایا، اور پھر ڈاکٹر یاسمین راشد جاتی تھیں ہاسپٹل عیادت کرنے کے لیے بھی، اور جیسے شیریں مزاری جیسے لوگ تھے تو وہ عمران خان بتاتے ہیں کہ جب ہماری کابینہ کا اجلاس ہوتا تھا تو یہ جب نواز شریف کی حالت کو سن کے رو پڑتی تھیں کہ ہمیں جو انسانی بنیادوں پر ان کے ساتھ بہتر سلوک کرنا چاہیے۔ پھر جو کچھ شیریں مزاری کے ساتھ ہوا اور جو کچھ ڈاکٹر یاسمین راشد کے ساتھ ہو رہا ہے، ان کو انسانی حقوق تو واقعی یاد آ رہے ہوں گے کہ لیکن میرے خیال میں جو جس طرح کا آپ کے ساتھ عمل کرے، آپ کی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ آپ اپنی جو انسانیت ہے، اپنی اخلاقیات ہیں اور اپنا قانون آئین اور جو ہمارا اسلامک لا ہے اس سے ہٹ کے کسی کے ساتھ ٹریٹ نہ کریں۔ آپ اگلے کو نہ دیکھیں کہ وہ آپ کے ساتھ کیسے اس نے آپ کے ساتھ رویہ رکھا ہے یا آپ کے ساتھ ٹریٹ کیا ہے۔ آپ اپنی جو اخلاقیات ہیں، اپنی جو روایات ہیں اور جو ہمارا قانون کہتا ہے اس کے مطابق ڈیل کریں۔ اب وہ آئرن لیڈی کا ان کو لقب دیا گیا ڈاکٹر یاسمین راشد، وہ 2 دن سے ہاسپٹل میں ہیں۔ آج میڈیا کے ذریعے یہ خبر سامنے آئی ہے کہ جی ڈاکٹر یاسمین راشد نے کہا ہے کہ مجھے 3 دن ہو گئے سروسز ہاسپٹل میں، آپ مجھے جیل میں لے جائیں، میرا یہاں دل نہیں لگ رہا، میں جیل میں جاتی ہوں۔ یہاں پہ آپ کو یاد ہوگا، میں آپ کو 2-3 مثالیں دے دیتا ہوں۔ نواز شریف کی مثال آپ کے سامنے ہے، اس کے بعد خواجہ آصف کی، وہ پورا اپنا جتنا عرصہ وہ ان کو گرفتار کیا گیا وہ جناح ہاسپٹل میں ایڈمٹ رہے۔ پھر اس کے بعد آپ کو یاد ہوگا میر شکیل الرحمان، وہ تمام کا تمام عرصہ رہے جو PIC میں، پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی میں اور سروسز میں۔ پھر ہم خورشید شاہ کی بات کرتے ہیں، یہ معاملہ سپریم کورٹ تک گیا، وہ 2 سال 1 دن بھی وہ جیل میں نہیں رہے، اور وہ پھر ثاقب نثار نے جو چھاپہ مار کارروائی کی اور وہاں سے پھر جو چیزیں برآمد ہوئیں وہ آپ سب جانتے ہیں۔ اب ڈاکٹر یاسمین راشد میں نے بتایا 76 سالہ خاتون ہیں، بیمار خاتون ہیں۔ انہوں نے کہا جی ڈاکٹر یاسمین راشد نے ڈاکٹرز سے مطالبہ کیا ہے کہ میں ٹھیک ہوں، مجھے جیل بھیج دیں، جیل میرا گھر ہے، میرا ہسپتال میں دل نہیں لگ رہا۔ رہنما PTI بیڈ سے اتر کر کرسی پر بیٹھ گئیں اور جیل جانے کے لیے بضد ہیں۔ یہ میڈیا کہہ رہا ہے، جس کو آپ سرکاری میڈیا بھی کہہ سکتے ہیں، وہ کہہ رہا ہے کہ جی وہ اپنے بیڈ سے اتر کے چیئر پہ بیٹھ گئے۔ انہوں نے کہا جی مجھے جیل میرا گھر ہے، مجھے جیل لے کے جائیں، میں نے ہاسپٹل میں نہیں رہنا۔ میڈیکل بورڈ نے اینٹی بایوٹک کورس پورا کرنے کے لیے مزید 2 روز رکھنے کا فیصلہ کیا ہے۔ ہسپتال انتظامیہ نے کہا کہ یاسمین راشد کی طبیعت بہتر ہو رہی ہے مگر کمزوری ہے، انہیں ڈسچارج کرنے کا فیصلہ میڈیکل بورڈ کرے گا۔ رہنما PTI ڈاکٹر یاسمین راشد نے ہسپتال میں اپنے اہل خانہ سے ملاقات بھی کی ہے، تو واقعی ان کو جو آئرن لیڈی کا لقب دیا گیا ہے وہ اس کے اوپر پورا اترتی ہیں اور انہوں نے حق ادا کر دیا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما عامر مسعود مغل، جو کہ NA 46 سے پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار بھی ہیں، فارم 45 کے مطابق جیتے ہوئے امیدوار ہیں، اور اگلے ہفتے بڑی اہم سماعت شروع ہونے جا رہی ہے جو 27، 28، 29 کو تینوں حلقوں کی، جو جسٹس طارق محمود جہانگیری صاحب کے پاس، اور میں نے آپ کو کہا تھا کہ سب سے پہلے اسلام آباد کے حلقے واپس آئیں گے پاکستان تحریک انصاف کے پاس، چونکہ اس میں مصطفیٰ نواز کھوکھر نے بھی اعلان کیا کہ وہ اپنے فارم 45 لے کے جا رہے ہیں عدالت میں۔
آج عدالت میں سماعت ہوئی. یہ کیس وہ ہے جس میں پاکستان تحریک انصاف کا جو مرکزی سیکریٹریٹ ہے اس کو گرایا گیا اور اس کو سیل کیا گیا. اب اس کی دیواریں گرانے کے بعد سیل کیا گیا اور یہ دعویٰ کیا گیا کہ ہم نے جی اس کے مالک کو نوٹس بھیجا. پاکستان تحریک انصاف نے وہ دکھائے نوٹس. پاکستان تحریک انصاف کہتی ہے کہ یہ نوٹس اس بندے کو بھیجیں جو اس وقت مالک ہی نہیں ہے. 2020 سے پاکستان تحریک انصاف مالک ہے. پاکستان تحریک انصاف کے نام پہ پراپرٹی, ہمیں تو کوئی نوٹس ہی نہیں آیا. یہ سارا کوئی نوٹس کس کو بھیجتے رہے ہیں ہمارے نالج میں نہیں ہے, یہ ان کی جانب سے کہا گیا. بہرحال دلچسپ صورتحال تب سامنے آئی کہ جب وہاں پہ انہوں نے کارروائی کی اور کارروائی پہ انہوں نے الیج کیا کہ جی عامر مسعود مغل نے وہاں آتے ہی جو فائرنگ شروع کر دی اور اتنی زیادہ فائرنگ کی اور دہشت گردی کا مقدمہ درج کر دیا. عامر مسعود مغل کو گرفتار کر لیا. اب پاکستان تحریک انصاف کے وکلاء نے آج عدالت کو وہ ویڈیو بھی عدالت میں چلائی گئی. انہوں نے کہا کہ جناب کوئی ایک ویڈیو یہ دکھا دیں, ہر طرف CCTV کیمرے لگے تھے نا, کوئی ایک ویڈیو دکھا دیں کہ جہاں سے یہ پتہ چل سکے کہ عامر مسعود مغل نے کوئی فائرنگ کی ہے. تو یہ دہشت گردی کا کیسے مقدمہ ہو سکتا ہے؟ علی بخاری نے دلائل دیے. جج جو غلام عباس سپرہ صاحب تھے انسداد دہشت گردی عدالت کے جج, انہوں نے ضمانت کی درخواست پر سماعت کی. عامر مغل کی جانب سے علی بخاری ایڈوکیٹ, سردار مصروف ایڈوکیٹ اور دیگر عدالت میں پیش ہوئے. انہوں نے کہا کہ گزشتہ روز عدالت نے پولیس کی جسمانی ریمانڈ کی استدعا مسترد کی تھی. ہم نے کل ہی ضمانت کی درخواست دائر کی تھی جس پر آج کے لیے نوٹس ہوا ہے. عدالت میں وقوع کی ویڈیو بھی دکھائی گئی اور عامر مغل کو جوڈیشل کیا گیا ہے اور 780A کے علاوہ کوئی اور ناقابل ضمانت ان کے خلاف اوفینس FIR میں نہیں ہے. جج طاہر عباس سپرہ صاحب نے کہا کہ ملزم کی جانب سے ایسے واقعات بار بار دہرائے جا رہے ہیں, اس بنیاد پر ضمانت مسترد ہو سکتی ہے. عدالت قانونی پہلوؤں کو دیکھتے ہوئے فیصلہ کرتی ہے. اس پر جو علی بخاری ایڈوکیٹ نے کہا کہ ہم عدالت کے ساتھ چلیں گے تو ریلیف ملے گا. ملزم جب تک قصوروار ثابت نہیں ہوتا تب تک وہ ضمانت کا حق نہیں چھینا جا سکتا. عامر مغل پر ایک آہنی راڈ کا الزام ہے, اس پر دہشت گردی کا مقدمہ کیسے ہو سکتا ہے؟ عامر مغل بلڈ کینسر کے مریض ہیں. استدعا ہے جلد درخواست ضمانت پر فیصلہ کر دیں اور ان کی صحت بھی ٹھیک نہیں ہے اور آپ ان کی جو درخواست ضمانت ہے اس کو مزید ڈیلے نہ کیا جائے. اسلام آباد پولیس نے جو سیکٹر G84 میں PTI کے مرکزی دفتر کو بلڈنگ قوانین پر عمل درآمد نہ کرنے کے الزامات کے تحت سیل کیا. علی بخاری نے کہا کہ اس دوران کار سرکار کی مزاحمت کا الزام لگاتے ہوئے عامر مسعود مغل کو جو پاکستان تحریک انصاف کے ہیں ان کو گرفتار کر لیا. انسداد دہشت گردی عدالت کے جج جب ریکارڈ آیا, ریکارڈ دیکھنے کے بعد دہشت گردی عدالت کے جج طاہر عباس سپرہ نے 50,000 مچلقوں کے عوض ضمانت منظور کی. پولیس نے ریکارڈ عدالت میں جمع کروایا. پروسیکیوٹر نے عدالت کو مقدمے کے بارے میں آگاہ کیا اور ملزم عامر مغل کی جانب سے جو علی بخاری نے دلائل دیے. دلائل سننے کے بعد ضمانت بعد از گرفتاری منظور کر لی گئی ہے. کل عدالت نے فوری ان کا جسمانی ریمانڈ کی استدعا کو مسترد کرتے ہوئے بھیج دیا تھا جیل, اور اب اہم پیش رفت یہ سامنے آئی ہے کہ عدالت نے ان کو ان کی پہلی تاریخ پر ضمانت منظور کر لی ہے. دوسری طرف آپ کو یاد ہوگا کہ ایک خط لکھا گیا تھا اور یہ معزز جسٹس محسن اختر کیانی صاحب کی جانب سے خط لکھا گیا تھا. محسن اختر کیانی صاحب کے خلاف ایک ریفرنس فائل کیا تھا اور اس جو مبینہ وکیل تھے ان کی جانب سے الزامات لگائے گئے تھے اور اس میں یہ کہا گیا تھا کہ جو جسٹس محسن اختر کیانی صاحب کہ کچھ ان کی ذاتیات کے حوالے سے بہت زیادہ باتیں کی گئی تھیں جس کی بنیاد پر یہ ساری کارروائی ہوئی تھی. آج عدالت نے اس کا فیصلہ جاری کیا ہے. 7 مئی کو ججز کے خلاف بدنیتی پر مبنی مہم توہین عدالت کی کارروائی کے لیے جسٹس محسن اختر کیانی کی جانب سے خط لکھا گیا تھا. جسٹس محسن اختر کیانی نے لکھا تھا کہ بدنیتی کی بنیاد پر یہ کارروائی کی گئی ہے اور اس سے پہلے 6 مئی کو جسٹس بابر ستار صاحب بھی خط لکھ چکے ہیں. اب ان خطوط کو مد نظر رکھتے ہوئے سپریم کورٹ میں سپریم جوڈیشل کونسل میں جس دن یہ جمع کروایا گئی ریفرنس یا کمپلینٹ, اسی دن انہوں نے ایک انٹرویو دیا. وہ جو وکیل تھے مسٹر وقاص ملک, انہوں نے متی اللہ جان کو انٹرویو دیا اور وہ انٹرویو ایسا تھا کہ اس میں محسن اختر کیانی صاحب کی ذاتیات کے حوالے سے اور ان کے فیملی کے حوالے پر بہت سخت الزامات تھے. اگر تو آپ نے کوئی اپلیکیشن فائل کر دی تو آپ اپلیکیشن اپنے دائر کر دیے, انف ہے. اب آگے قاضی فاضل صاحب بیٹھے ہیں تو وہ سنیں گے اس کو, لیکن اس کی بنیاد پر پریس کانفرنس کرنا اور یہ سارا کچھ کرنا, جو کچھ ہوا تھا مزار نقوی کے خلاف, چونکہ وہ تو ہمارا نظام چاہتا تھا, وہ تو جو اس کے کمپلیننٹ تھے
انہوں نے بھی درخواست دائر کر کے پریس کانفرنس بار بار کی، لیکن یہاں پر چونکہ جسٹس محسن اختر کیانی صاحب ڈٹ گئے، انہوں نے خط لکھا، اس میں پھر 3 رکنی بینچ نے پہلی سماعت کی، اور یہ اسٹیٹ ورسز وقار ملک ایڈوکیٹ وغیرہ یہ اس میں ہے۔ بیسیکلی اس میں جو الزام ہے وہ اس وکیل کے اوپر ہے جس نے بار بار انٹرویوز دیے۔ اس میں پھر اہم پیش رفت سامنے آئی ہے 3 رکنی بینچ چیف جسٹس کی سربراہی میں میاں گل حسن اورنگزیب صاحب اور ارباب محمد طاہر صاحب تھے۔ تھرو دس انسٹنٹ کرمنل پٹیشن اوریجنل پٹیشن کنٹمپٹ پروسیڈنگز ہیو بین انیشیٹڈ آن ریسیپٹ آف ریفرنس انڈر سیکشن 11 آف دی کنٹمپٹ آف کورٹ آرڈیننس 2003 آن دی ریکویسٹ آف آنریبل جسٹس محسن اختر کیانی سینئر پیونی جج آف دس کورٹ. On the basis of the reference and assertions made therein, let notice be issued to Mr. وقار ملک ایڈوکیٹ. وقار ملک ایڈوکیٹ کو نوٹس بھیجا جاتا ہے توہین عدالت میں، متی اللہ جان کو بھیجا جاتا ہے، طلعت حسین جو سمر ٹی وی پہ کرتے ہیں، طلعت حسین کوئی تعارف کے محتاج نہیں ہے کہ وہ کس کی بات کرتے ہیں اور ان کا کیا معیار ہے، وہ طلعت حسین کے خلاف اور ان کو نوٹس بھیجا گیا ہے. دی ریفرڈ پرسن شیل فائل دیئر ریپلائز ٹو دا assertions made in the reference so as to reach this court before the next date of hearing. کہ اگلی تاریخ سے پہلے آپ نے ریٹن رپلائی جمع کروانے ہیں. پیمرا is directed to prepare the transcript of the interviews in questions and submit the same to the court on the next date of hearing. ایک تو جو متی اللہ جان کو اس کا انٹرویو تھا وکاس ملک کا، اور دوسرا طلعت حسین صافی نے خود بھی بہت کچھ کہا جس کی وجہ سے ان کو توہین عدالت میں جواب مانگا گیا ہے، اور ساتھ ٹرانسکرپٹ کی تفصیلات مانگ لی ہیں پیمرا سے، اور عدالت نے ساتھ امیکس کرائے مقرر کی ہیں، عدالتی معاون مقرر کی ہیں حامد میر کو بطور سینئر جرنلسٹ، دوسرے نمبر پر پریزیڈنٹ پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ کو، تیسرے نمبر پر احمد بلال صوفی سینئر ایڈوکیٹ سپریم کورٹ کو، اور سید احمد حسن شاہ ایڈوکیٹ سپریم کورٹ کو بھی عدالت نے عدالتی معاون مقرر کیا ہے اور ری لسٹ کیا ہے 30/5 کے لیے. 30/5 کو سماعت ہوگی اور طلعت حسین وغیرہ کے خلاف توہین عدالت کی، جسٹس محسن اختر کیانی صاحب کے خلاف توہین عدالت کمپین پر نوٹس جاری کر دیا. دوسری طرف آپ جانتے ہیں کہ بابر ستار صاحب کے معاملے پر تو بہت تگڑے احکامات محسن اختر کیانی صاحب کے بینچ نے جاری کیے. وہ سماعت پرسوں ہونی تھی لیکن معزز جسٹس محسن اختر کیانی صاحب کے نہ ہونے کی وجہ سے وہ بینچ کیس ری لسٹ ہو گیا تھا. اب وہ اگلے ہفتے کے لیے سماعت کے لیے مقرر ہوگا. جو بھی تفصیلات ہوں گی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے. اللہ پاک پاکستان کامیاب ناصر ہو. بہت شکریہ. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.